بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع کے حوالے سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے جب عمران خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہوئے اور وہاں پر جس طرح کی ہنگامہ آرائی ہوئی، پھر اس سے خوفزدہ ہو کر جس طرح سیشن جج نے ضمانت دی، تو اس کے بعد اتحادی حکومت میں جو شامل جماعتیں، اتحادی جماعتیں، انہوں نے ایک اجلاس بلایا اور اس میٹنگ میں چند باتیں جو چند تجاویز سامنے آئیں، تو زیادہ اور اکثریت کی رائے یہی تھی کہ پی ٹی آئی کو کسی قسم کے ساتھ ان کو رعایت نہ برتی جائے، ان کے ساتھ مفاہمت نہ کی جائے۔ اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس بلائیں گے، ایک مشترکہ سیشن بلائیں گے۔ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے عمران خان صاحب جہاں بھی جس عدالت میں بھی پیش ہوتے ہیں ان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ ان کو بار بار طلب کرتی ہے، وہ نہیں جاتے، پھر جب اینڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک جتھا لے کر جاتے ہیں، ان کو پھر بھی ضمانت مل جاتی ہے۔ سپریم کورٹ میں جو بھی درخواست دائر کریں ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی ایک سیشن عدالت عمران خان صاحب کے ایک ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو معطل کر دیتی ہے۔ پھر مقامی عدالت وارنٹ جاری کرتے ہیں، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو معطل کر دیتی ہے۔ یعنی اتنا دباؤ کے ساتھ بھی سیشن کورٹ کام کر رہی تھی، لیکن پھر بعد میں سیشن کورٹ بھی دباؤ میں آ گئی اور انہوں نے بھی گرفتاری معطل کر دی۔ پھر بعد میں سماعت ہونی، وہ دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب اتحادی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن بلائیں گے اور پھر اجلاس بلایا گیا، رانا ثناء اللہ صاحب نے تقریر کی، تو اگلے دن ہی آپ نے دیکھا، بلکہ اسی دن یا اس سے اگلے دن، الیکشن کمیشن نے جو 30 اپریل کی پنجاب میں الیکشن کی تاریخ تھی، ڈیٹ تھی، اس کو ختم کر کے 8 اکتوبر رکھ لی اور بغیر کسی مشاورت کے انہوں نے ایک تاریخ طے کر لی اور پھر اس کی کچھ وجوہات بھی جاری کر دیں۔ بیسیکلی یہ پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن کا ہی ایک اثر تھا کہ جس کی وجہ سے یہ الیکشن کمیشن کو یہ حوصلہ ملا اور انہوں نے تاریخ کو مؤخر کر دیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن بلایا ہی اسی لیے گیا تاکہ جو سپریم کورٹ اس وقت اپنی منمانیاں کر رہی ہے یا اس وقت جو فیصلے دے رہے ہیں خلاف آئین، ان کو کسی طرح روکا جا سکے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کل اس اجلاس میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جے یو آئی کے پارلیمانی لیڈر مفتی اسد محمود صاحب نے وہاں پر ایک تقریر کی، اور جہاں پر انہوں نے پی ٹی آئی کے وہاں لوگ تھے جو ان کے تک آنے کے ساتھ ہی وہاں پر شور شرابہ کرنے لگے اور نعرے بازی کرنے لگے، جہاں انہوں نے وہاں پر ان کو جواب دیا، زلمے خلیلزاد کا ذکر کیا، اسی طرح 2-3 اور امریکی کردار ہیں جو عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت بے چین رہتے ہیں، ان کا کردار ادا کیا۔ انہوں نے یہ بات بھی کی، ان کا تذکرہ کیا، انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ عمران خان کے تو انسانی حق کا ان کو خیال آتا ہے لیکن عافیہ کا ان کو کوئی خیال نہیں۔ تو جہاں اس طرح کی وہ باتیں ہوتی نہیں، وہاں پر ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ججوں کے حوالے سے بھی باتیں ذکر کی ہیں۔ خاص طور پر انہوں نے جو کہی ہے وہ بات وہ یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی آرمی چیف کو طلب کر سکتی ہے اور اسے جواب مانگ سکتی ہے، تو پھر پارلیمنٹ کی کمیٹی ججز کو بھی طلب کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ اور عدلیہ کا کام ہے انصاف دینا، مداخلت کرنا نہیں۔ اگر مداخلت ان کے الفاظ سے اس جیسے الفاظ قوم سنے گی جناب اسپیکر، ایک مرتبہ اگر پارلیمان آرمی چیف کو اپنی کمیٹیوں میں طلب کر سکتا ہے تو آپ عدلیہ کی ججز کو بھی طلب کر سکتے ہیں۔ ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں جناب اسپیکر کہ کیوں ملک کو سیاسی بحران میں پیدا کیا۔ پہلا کردار ثاقب نثار تھا اور آج بھی اس کے پیروکار اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ پوائنٹ تھا کہ جس کے بعد میرے خیال میں اندازہ، میرا تجزیہ ہے
کہ کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ کے حوالے سے اور ججوں کے حوالے سے بھی قانون سازی کی جائے گی۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی قانون بنتا ہے اگر ججوں کی مرضی نہ ہو تو اس کو معطل کر دیتے ہیں، جو بھی بل پاس ہوتا ہے اگر ججوں کی مرضی نہ ہو تو وہ اس کو معطل کر دیتے ہیں۔ اب ہم ماضی کی مثالیں بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب ایک صوبہ سرحد، اس وقت سرحد تھا KP کے، تو اس وقت MMA نے ایک حسبہ بل بنایا تھا، اس کو عدالت نے ختم کر دیا۔ پھر عدالت نے جو اعتراضات کیے ان اعتراضات کو دور کر کے ان کے ساری باتیں مان کے پھر بل منظور کروایا، پھر عدالت نے اس سارے بل کو ہی اڑا کر رکھ دیا۔ تو اس طرح کی تو ہماری عدالتوں کا کردار ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ جس طرح جو منحرف اراکین ہیں ان کی ووٹنگ کے حوالے سے پہلے عدالت نے اسی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، کچھ دنوں بعد اسی فیصلے کے بالکل اپوزٹ انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ یعنی یہاں پر جو فیصلے کیے جا رہے تھے وہ بالکل اپنی مرضی کے مطابق کیے جا رہے تھے۔ اچھا، پھر آپ نے کل ایک اور چیز بھی دیکھی کہ 2 ججوں نے واضح طور پر اختلاف کر دیا۔ اب یہ جج پہلے سے ہی اختلاف رکھتے تھے لیکن ان کو کوئی فورم نہیں مل رہا تھا، یا ان کو ظاہر ہے کہ ایک ویو تھی PTI کی جس سے میرے خیال میں وہ خوفزدہ تھے اور وہ حوصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ لیکن پارلیمنٹ کے متفق اجلاس کے بعد کل آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی واضح طور پر اپنے اختلافی نوٹ جمع کروائے ہیں۔ مزید کیا ہوگا؟ مزید یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ پتہ نہیں آج سماعت ہے، کیا فیصلہ ہونے، ابھی ویڈیو ریکارڈ ہونے تک تو سماعت نہیں ہو رہی، بعد میں سماعت ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی اگر وہ جلدی الیکشن کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس پر کسی صورت میں بھی عمل درآمد نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کا بھی قوی امکان ہے کہ چونکہ پہلے ایک اجلاس ہوا تھا اسمبلی کا، اس میں بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ ہمیں ججوں کے حوالے سے بھی قانون بنانا چاہیے کہ یہاں پر ہر ایک کا احتساب ہوتا ہے، ججوں کا احتساب نہیں ہوتا۔ تو شاید کچھ آگے چل کے اس حوالے سے بھی باقاعدہ قانون سازی ہو جائے گی اور پھر اس طرح سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اپنی منمانی نہیں کر سکیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔